الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہ باحسان الی یوم الدین، اما بعد. محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو آخری اور مکمل دین بنا کر بھیجا ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام دنیا کے سامنے پیش فرمائے وہ قیامت تک کے لیے ہر جگہ کے رہنے والوں کے لیے اصول اور قانون کی حیثیت رکھتا ہے. ہر جگہ رہنے والوں کی کامیابی کے لیے ضروری ہے کہ ہم دین اسلام کو مکمل دین کے طور پر قبول کریں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر زندگی بسر کریں. اسی میں ہماری دنیا کی نجات، آخرت کی کامیابی ہے. اگر ہم دین اسلام سے جزوی طور پر کچھ باتیں لیں اور باقی چیزوں کو چھوڑ دیں تو یہ گزرے ہوئے اہل کتاب کا ایک طریقہ تھا، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے، کتاب مقدس کی تم بعض باتوں پر عمل کرتے ہو اور بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے ہو. اگر یہی مسلمان کریں گے تو یہ اہل کتاب والا انداز ہوگا کہ نماز روزہ اور چند مسائل میں ہم مسلمان، تجارت کاروبار لین دین کھیتی باڑی وغیرہ کے مسائل میں ہم وہی کریں گے جو لوگ کرتے ہیں. یہ چیز غلط ہے. ایک مسلمان پابند ہے کہ وہ مسجد میں بھی اسلام پر عمل کرے، مسجد کے باہر بھی اسلام پر عمل کرے، کیونکہ دین ہر جگہ ہمارے ساتھ چلتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہر جگہ ہمارے لیے رہنمائی فراہم کرتی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو احادیث میں جمع کیا گیا. محدثین نے کتب حدیث میں اس کو نقل کیا اور کتب حدیث کے ذریعے سے اس کے مختلف مجموعے، انتخابات، سلیکشنز وہ وجود میں آئے. بلوغ المرام اسی طرح کا ایک مجموعہ ہے جس میں مختلف مسائل، خاص طور پر روز مرہ پیش آنے والی جو زندگی ہے اس کے امور، اس کا احاطہ کیا گیا ہے. اس لیے یہ کتاب باوجود اس کے کہ بہت مختصر ہے لیکن اس میں اتنی جامعیت ہے کہ زندگی میں پیش آنے والے بیشتر جو مسائل ہیں ان کے دلائل حدیث کی روشنی میں فراہم کیے گئے. علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی جانفشانی کے ساتھ یہ مجموعہ مرتب کیا ہے. اسی لیے ہر دور میں ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول عام بخشا. ہماری گزارش ہوگی اپنے تمام معزز بہنوں سے اور بھائیوں سے کہ وہ پڑھیں حدیث کو، سمجھیں حدیث کو اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں، چاہے وہ کاروبار کے مسائل ہوں یا تجارت کے، کھیتی باڑی کے مسائل ہوں یا گھریلو. سنت کی روشنی میں اگر اس کو حل کریں گے ہر جگہ اس کا فائدہ ہوگا. گزشتہ ہم نے درس میں یہ بات تفصیل کے ساتھ بتائی کہ مزدوروں کے حقوق کیا ہیں، کاروبار جب پارٹنرشپ پر کیا جاتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے، اور اسی طرح سے مضاربت کے اصول کیا ہیں کہ ایک آدمی کی دولت اور دوسرے آدمی کا ہنر. اس طرح کوآپریشن کی فضا وجود میں آئے گی، سرمایہ کاروں کو بھی نفع ملے گا اور ہنر مندوں کو بھی روزگار فراہم ہوگا. تو شریعت چاہتی ہے کہ دولت آپ کے گھر میں پڑی نہ رہے بلکہ آپ انویسٹ کریے تاکہ اس کا آپ کو بھی فائدہ ہو اور جو ہنر مند ہیں ان کو بھی فائدہ ہو. مگر ہر ایک کے اپنے اصول ہیں، ہر ایک کے اپنے ضابطے اس میں مقرر کر دیے گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاروبار کے سلسلے میں یا کوئی اور گھر کے کام کاج وغیرہ کے لیے آپ مزدور رکھتے ہیں تو کچھ اس کی تعلیمات بھی دی ہیں. دیکھیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہر جگہ نور اور رحمت ہے، ہر جگہ خیر و برکت ہے، ہر ایک کے لیے خیر و برکت ہے، امیر کے لیے بھی، غریب کے لیے بھی، زمیندار کے لیے بھی، کسان کے لیے بھی، مالک کے لیے بھی، مزدور کے لیے بھی، ہر ایک کے لیے بیلنس رکھا گیا. کوئی استحصال کسی کا نہ کرے. مزدور، لیبر جو آپ کے لیے ورک کرتا ہے، ورکر، اس کے لیے بھی کچھ ذمہ داریاں مقرر کی گئیں. اب اس کی جو ذمہ داریاں ہیں اس میں سے ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود بدلہ لے گا بعض لوگوں کا. ان میں سے ایک کون ہوگا؟ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْتِهِ أَجْرَهُ
صحیح مسلم کی یہ حدیث ہمارے مالدار گھروں میں بیٹھے ہوئے غور سے پڑھیں، سنیں، سمجھیں۔ صحیح مسلم کی اتھینٹک حدیث ہے۔ اس میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ خود قیامت کے دن اس سے بدلہ لے گا جو ایک مزدور کو رکھتا ہے، وہ مزدوری پوری کرتا ہے، آپ پیمنٹ پوری نہیں کرتے، قیامت کے دن پکڑے جائیں گے، اللہ تعالیٰ حساب لے گا اس سے۔ دیکھیے وہاں پر آپ کے پاس جب پیسہ نہیں ہوگا، دولت نہیں ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ سے باس پرس کرے گا، کیسے ہم جواب دے سکیں گے؟ کیسے ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں گے؟ لہٰذا ایک نہیں 1000 بار سوچنا چاہیے ان لوگوں کو جو مزدوروں کا، لیبر کا، ورکرز کا استحصال کرتے ہیں یا ان کی پوری مزدوری نہیں دیتے۔ آپ پوری مزدوری دیں، بلکہ اسلام تو چاہتا ہے احسان کا معاملہ کریں۔ احسان کیا ہے؟ احسان یہ ہے، مزدور کے ساتھ عدل یہ ہے کہ مثلا آپ نے ایک آدمی سے طے کیا کہ تم 1 گھنٹہ کام کرو گے تو میں تمہیں 10 روپیہ دوں گا، اور 1 گھنٹہ ہو گیا 10 روپیہ آپ دیتے ہیں، تو یہ عدل کی بات ہوگی، انصاف، کیونکہ آپ نے جو طے کیا وہ پیمنٹ آپ نے کر دی۔ مگر احسان اس سے اونچی ایک چیز ہے۔ اسلام چاہتا ہے کہ تم عدل نہیں، اس سے بڑھ کر احسان کی طرف جاؤ، اور وہ احسان کیا ہے؟ 10 روپیہ آپ نے طے کیا، کام جب ختم ہوا 11 روپیہ دے رہے ہیں آپ، تو 1 روپیہ جو زیادہ دیں گے یہ زیادہ پسندیدہ ہے، کیونکہ یہ احسان ہوا اس کے ساتھ۔ اور یہ چیز اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ آپ جو ہے تھوڑا سا اوپر رکھیں اپنے آپ کو اور نیکی کے اندر آگے بڑھیں۔ اسی طرح ایک دوسرا مسئلہ ہے، مزدوری کر لیے اور اس کے بعد میں یہ ہوا کہ پیمنٹ کرنے آپ گھما رہے ہیں، اس کو پھرا رہے ہیں روزانہ، کل آئیے، پرسوں آئیے، 3 دن بعد آئیے، 4 دن بعد آئیے۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دے رہی۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ سنیے اس کو، یہ شریعت کا مسئلہ ہے، میری اور آپ کی بات نہیں ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں حدیث پڑھیے تاکہ معلوم ہو کہ ہماری پریکٹیکل زندگیوں میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں کتنا فرق پایا جا رہا ہے، کتنا کنٹرڈکشن ہے، تعارض پایا جا رہا ہے کہ ہم کچھ کر رہے ہیں، سنت کہہ رہی ہے کہ یہ مت کرو، ہم کر رہے ہیں، اور سنت کہتی ہے کہ یہ کرو مگر ہم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ جیسے دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعطوا الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مزدور کو کام ختم کرنے کے بعد، پسینہ پوچھتے ہیں نا، پسینہ خشک کرنے سے پہلے پیمنٹ اس کے ہاتھ میں رکھ دینی چاہیے، یعنی پسینہ وہ بعد میں صاف کرے گا، پیمنٹ اس کو پہلے ملنی چاہیے۔ اسلام یہ کہہ رہا ہے۔ اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ جن کنٹریوں میں لوگوں کو پسینہ کم نکلتا ہے، اب جیسے مغربی ممالک کے، یورپ کے لوگ کہتے ہیں برف کے دنوں میں پسینہ کم نکلتا ہے وہاں، تو اب وہ کہیں گے کہ پسینہ نکل ہی نہیں رہا تو اس کا مطلب ٹائم لمبا ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک صاحب نے کہا کہ پہلی نظر جو ہے اگر کسی اجنبی پر پڑ جائے عورت پر تو پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر اگر ڈالیں گے تو گناہ ہوگا۔ تو اب یار لوگوں نے اس میں بھی یہ طریقہ نکالا، اگر پہلی نظر پڑ جائے تو ہٹاؤ مت، کیونکہ پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر جو ہے وہ گناہ ہے۔ یہ بات نہیں ہے، یہ تو جو ہے شریعت کے ساتھ مذاق ہو جائے گا۔ اس لیے کہ پہلی نظر معاف کا مطلب جس میں نیت ارادہ نہیں ہوتا، راستہ چلتے چلتے اچانک کوئی سامنے آ گئے، ارادے کے بغیر نظر ٹکرا گئی، فوری نظر پھیر لو، پھر آپ دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ اب آپ کی نیت شامل ہے، اب آپ چاہتے ہیں کہ اس کی بیوٹی دیکھیں، اس کے کپڑے دیکھیں، اس کا ہائٹ دیکھیں، یہ آپ کی نیت شامل ہو گئی، اسی حساب سے گناہ بڑھتا چلا جائے گا آپ کا۔ یہ نہیں ہے کہ پہلی نظر پڑ گئی تو اب لگائے رکھو کیونکہ یہ معاف ہے، کیونکہ جب نیت آ گئی تو گناہ شروع۔ اسی طرح سے پسینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے کوئی ایسا کام لیں جس میں اس کا پسینہ واقعی دکھائی نہ دیتا ہو، آپ کہیں کہ جب پسینہ نکلے گا پھر میں مزدوری دوں گا، یہ نہیں ہے۔ اس میں اصل میں بتانا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی مزدور کو رکھیں، جب کام کرے، کام فنش ہوتے ہی پیمنٹ مل جانی چاہیے اس کو۔ اگر پیمنٹ میں ڈیلے کر رہے ہیں اور وہ بھی جان کر اس کو تکلیف دینے کے لیے کر رہے ہیں، یہ اور بھی زیادہ ظلم اور زیادتی ہے، شریعت اس کی اجازت نہیں دی۔ شریعت یہ کہتی ہے کہ پسینہ پوچھنے سے پہلے اس کو مزدوری دے دو، کیونکہ آپ کے لیے اس نے کام کیا ہے، آپ کوئی بھیک نہیں دے رہے ہیں اس کو، آپ کوئی اس کے لیے ایسا چندہ نہیں دے رہے ہیں، محنت کیا، آپ کو چاہیے کہ پوری مزدوری دیں اس کی، بلکہ احسان کرتے ہوئے کچھ زیادہ دیں گے تو وہ زیادہ آپ کے لیے بہتری کی شکل ہوگی۔ پھر شریعت یہ بھی کہتی ہے کہ کسی کو بھی آپ کام کاج کے لیے رکھیں، اس کے اوپر اتنا ہی بوجھ ڈالیں جو وہ آسانی سے برداشت کر سکتا ہو۔ یہ نہیں ہے کہ آپ بیچارہ غریب کام کے لیے آ گیا تو اس کے لیے آپ
اتنا کام کریٹ کرتے ہیں جو وہ کر ہی نہ سکے. یہ چیز درست نہیں ہے. آپ ذرا اپنے بچوں کو بھی سامنے رکھیں, فیملی کے اپنے افراد کو بھی سامنے رکھیں کہ کتنا کام آپ خود کر سکتے ہیں. اسی حساب سے آپ اس کے اوپر بھی بوجھ ڈالیے تاکہ وہ بھی انسان ہے. اس سے زیادہ بوجھ ڈالیں گے تو وہ نقصان کی بات ہوگی. حتیٰ کہ غلام جو ہے, سلیوری کا جب زمانہ تھا, غلامی کا, تو اسلام نے کتنے آداب سکھائے. اسلام نے کہا کہ آقا سے کہا کہ تم اپنے غلام کو وہی کھلاؤ جو تم کھانا پسند کرتے ہو, ایسے ہی پہناؤ جو تم پہننا پسند کرتے ہو. یہ انداز ہے. مگر عجیب ہے, ہم لوگ ایک طرف سنت کی بات کرتے ہیں, مگر کبھی بڑے بڑے شہروں میں چلے جائیے, مالدار لوگوں کو دیکھیے, اچھے لوگ بھی ہیں, ان کے لیے ہم دعائے خیری کرتے ہیں, لیکن اکثریت کیا ہے, لیبر یا مزدور اس کو انسان سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اب آپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے ایک آدمی آپ کو کار میں لے کر جا رہا ہے, 6 گھنٹے کی وہ ڈرائیونگ کیا, اور اس کے بعد میں ایک ہوٹل کے سامنے آپ رکتے ہیں, ریسٹورنٹ کے سامنے کھانے کے لیے. اب 3 آدمی جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ جا رہے ہیں ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کے لیے. وہ غریب وہ اسی گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے. کیا اس کو بھوک نہیں لگی؟ کیا اس کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ یہ ہم نے اسٹیٹس بنائے ہوئے ہیں اپنے کہ یہ ڈرائیور ہمارے ساتھ کیسے بیٹھے, یہ ڈرائیور ہمارے ساتھ کیسا کھانا کھائے, گویا وہ انسان نہیں کوئی اور مخلوق ہے. یہ ہوتا ہے. اسی طرح سے کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر گرمی ہو رہی ہے, کوئی ٹھنڈا پانی, مشروب وغیرہ کوئی چیز منگاتے ہیں, جوس وغیرہ لا رہا ہے وہی مزدور جا کر, اور وہ آپ سے زیادہ کام کیا ہوا ہے. آپ آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, مگر اللہ نے دولت دی ہے. آپ اس سے کہتے ہیں کہ وہ ڈرنک لے آؤ. وہ جب لے آتا ہے تو آدمی ہیں 4, لانے والا 5واں ہے, لیکن آپ کے دل میں اتنی ہمدردی نہیں پیدا ہوئی کہ آپ لانے والے سے کہیں کہ 4 کے بجائے 5 بوتل لے آؤ تاکہ ہم بھی پئیں تو تم بھی پیو ہمارے ساتھ. یہ ہے شرافت اور مروت کہ آپ جب پئیں محسوس کریں کہ وہ بھی انسان ہے, وہ بھی ضرورت مند ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ وہ جا کر لے آئے, پسینے میں وہ شرابور ہو, اور آپ جو ہے 4 آدمی بیٹھ کر پی رہے ہیں اس کے سامنے اور اس کو دیتے تک نہیں ہیں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کیوں دیں اس کو, یہ کیا ہے, گویا وہ انسان نہیں ہے. اب یہ چیزیں شریعت پسند نہیں کرتی, یہ انسانی مروت کے خلاف ہے. دیکھتے رہیے پروگرام. ہم ایک مختصر وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ. محمد سید الکونین. ناظرین, وقفے سے پہلے ہم بتا رہے تھے کہ مزدوروں کے کیا حقوق ہیں. اسلام ہر ایک کا دین ہے, اس میں غریب بھی ہے, امیر بھی ہے, اس میں تاجر بھی ہے, کاروباری بھی ہے, ملازمت کرنے والے بھی ہیں, مزدوری کرنے والے بھی ہیں. یہ دین سب کا ہے, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. اس لیے اس میں مزدوروں کے بھی حقوق بتائے گئے ہیں, اور اس کے اندر تاجروں کے بھی, کاروباری لوگوں کے لیے بھی, ملازمت پیشہ لوگوں کے لیے بھی, ہر ایک کی اپنی اپنی ذمہ داریاں بتائی گئی ہیں. اگر ہم شرعی تعلیمات کو سمجھیں اور اپنے اپنے حلقے اور ایریے میں اس پر عمل کریں تو کتنا خوشگوار معاشرہ وجود میں آئے گا. وہاں نہ فتنہ ہوگا, نہ فساد ہوگا, نہ کوئی کسی کے ساتھ ظلم ہوگا, نہ کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرنے والا ہوگا. اس لیے یہ چیزیں یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث, آپ کے ارشادات اور آپ کی سنتیں صرف انفارمیشن کے لیے نہیں ہیں, بلکہ یہ عمل کرنے کے لیے ہیں, تاکہ ہم پڑھیں تو اس کے مطابق اپنے آپ کو چیک کریں. اگر کہیں کوئی کمی یا زیادتی ہو رہی ہو تو اس کے مطابق اپنے آپ کو کریکٹ کریں. پھر اس کے بعد ایک اور مسئلہ جو ہمارے لیے بتایا جا رہا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہے جو گمنام سی جگہ ہے, اس کا کوئی متعین مالک نہیں ہے, گورنمنٹ کی جیسے لینڈ ہے, جگہ ہے, اور اس کو کوئی آدمی جا کر آباد کرتا ہے, کھیتی باڑی کرتا ہے, تو اس کے اپنے کیا حقوق ہیں. لیکن ان حقوق سے پہلے ہم یہاں تھوڑی دیر کے لیے رکنا چاہیں گے, خاص طور پر مزدور کے جو حقوق وغیرہ بتائے گئے. یقیناً آپ کے کچھ سوالات ہوں گے, تو پہلے آپ اگر کوئی سوال ہو تو کر لیجئے, تاکہ ہم یہ جو زمین اور اس کی آباد کاری جو ہے اس کے اصول بتا سکیں انشاءاللہ. جی, آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم سید. وعلیکم السلام. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ کی جو سوسائٹی ہے اس میں جو انشورنس ہے, جیسے کہ لائف انشورنس ہے, بزنس انشورنس ہے, کار انشورنس, بہت سارے انشورنس ہے, اور یہ زیادہ تر سود کے اوپر ڈیپینڈ ہے. تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں اسلامک فائنینس میں کیا کچھ سسٹم ہے کیا؟
ماشاءاللہ اچھا سوال ہے کہ اسلامک فائنانس کا جو سسٹم ہے کیا اس میں انشورنس کا کوئی متبادل ہے، الٹرنیٹیو ہے یا نہیں ہے؟ جواب ہے، اور اس کو جو ہے تکافل کہا جاتا ہے۔ تکافل کی مختلف شرطیں اور مختلف قسمیں ہیں۔ تکافل کے اندر یہی ہوتا ہے کہ سب مل کر ایک حصہ جمع کرتے ہیں پیسوں کا، اور اس کے اندر کسی کو کوئی مصیبت آفت آ جائے تو اسی فنڈ سے اس کی ضرورت پوری کی جاتی ہے۔ اس کے اپنے اصول ہیں، اور ان اصولوں کے مطابق مختلف جگہوں پر بعض کمپنیوں نے اسلامی شرائط کے مطابق انشورنس کا متبادل کے طور پر اس کو انٹروڈیوس کیا ہے، کیونکہ انشورنس میں گیمبلنگ کا ایک تصور پایا جاتا ہے، اسی طرح سے سود کا بھی ہے مسئلہ، اور اس میں بعض اور خرابیاں بھی ہیں۔ اس کو دور کرنے کے لیے اسلامی طور پر یہ سسٹم شروع کیا گیا ہے، لیکن یہ بعض جگہوں پر ہے، ہر جگہ اویلیبل نہیں ہے، ابھی ابتدائی مرحلے پر ہے۔ اس لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو عام کرے تاکہ اس میں جو دوسرا پہلو ہے انشورنس وغیرہ کے نقصان دہ پہلو، اس سے ہم بچ سکیں۔ آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ السلام علیکم شیخ، میرا کوشچن یہ ہے کہ جو آج کی نئی جنریشن ہے وہ لیبرز کو لے کے جو ہے، جیسے ان لوگوں کی یونین ہوتی ہے اینڈ ادرس پارٹ کے جو پڑھے لکھا طبقہ ہے وہ مارکسسٹ اور لیننسٹ تھیریز کو جو ہے اس کو زیادہ فالو کرتا ہے، تو ان دیٹ کیس وہاں سے ہم لوگوں کو تو کوئی گائیڈ لائنس ملتی نہیں ہے، لیکن قرآن اور اس کے طریقے سے ہم لوگوں کو یہ گائیڈ لائنس ملتی ہے کہ جو ہے مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری اس کو مل جانی چاہیے۔ بٹ دا فیکٹ آف دی میٹر از دیٹ جو یونینس کے لیڈرز ہوتے ہیں تو سم ہاؤ ان کا بھی کچھ ذاتی مفاد ہوتا ہے اس کے اندر، تو اس سچویشن کو کیسے کنفرنٹ کرے؟ ماشاءاللہ یہ آپ کا جو سوال ہے لیبر یونین کے بارے میں، کہ عام طور پر لیبر یونین مزدوروں کی ایک انجمن ہوتی ہے، ہر جگہ یہ بنائی ہوئی ہے، اور اس میں زیادہ تر کمیونزم کے نظریات رکھنے والے اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں۔ دیکھیے اصل میں اسلام کا جو سسٹم ہے اس کے مقابلے میں دنیا کا کوئی سسٹم، چاہے کیپیٹلزم ہو، کمیونزم ہو، سوشلزم ہو، کوئی سسٹم ایسا نہیں ہے جو اسلام کے مقابلے میں پیش کیا جا سکے۔ اسلام اللہ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، رب العالمین سے بہتر کوئی قانون نہیں بنایا جا سکتا، کیونکہ وہ خالق ہے، پیدا کرنے والا، اس سے بہتر کوئی نہیں جانتا ہماری ضرورت کیا ہے، اس لیے اللہ نے جو قانون بنایا سب سے بہتر ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات ہمیں دی ہیں، یا تو اس کو سمجھتے نہیں ہیں، یا اس کو پڑھتے نہیں ہیں، واقفیت نہیں ہے، اور جن لوگوں کی واقفیت ہے اس میں عمل کرنا نہیں چاہتے، اس لیے یہ دیکھنے میں کمی دکھائی دیتی ہے، ویکیوم دکھائی دیتا ہے، حالانکہ یہ کمی جو ہے ہماری عمل کی طرف سے آ رہی ہے۔ مثلا ایک آدمی مزدور کو رکھا، کام کیا وہ، اور مزدوری نہیں دے رہا ہے، شریعت تو اس کو قانون بنا دی کہ کیا کرنا چاہیے، اب اگر وہ عمل نہیں کر رہا تو قصور کس کا ہوگا؟ قصور اس آدمی کا ہوگا جو مزدور کو مزدوری کے بعد اس کی پیمنٹ کرنے میں ٹال مٹول کر رہا ہے، تاخیر کر رہا ہے، تو یہ اس آدمی کا قصور ہوگا، شریعت کا نہیں ہوگا۔ ہمارے لیے جو ضرورت ہے کہ ہم دوسروں کے جذبات سے اور نعروں سے مروب ہونے کے بجائے یہ دیکھیں کہ اللہ کا دین، اس میں سب کچھ چیزیں بیان کر دی گئیں، اس میں اتنی جامعیت کے ساتھ چیزیں بیان کی گئیں، پوری کمیونزم کی قوتیں مل بھی جائیں تو اسلام کے اس قانون کا مقابلہ نہیں کر سکتی، مگر اسلام نے چیک اینڈ بیلنس کا اصول رکھا ہے۔ مزدور کے قانون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرمایہ دار پہ ظلم کیا جائے، یا کسان کے قانون کا مطلب یہ نہیں ہے کہ زمیندار پر ظلم کیا جائے۔ اسلام نے ایسا اصول بتایا کہ آپ کسان پر بھی ظلم نہ کریں، زمیندار پر بھی ظلم نہ کریں، مالک مکان پر بھی ظلم نہ کریں، کرایہ دار پر بھی ظلم نہ کریں، مالک پر بھی ظلم نہ ہو اور مزدوری کرنے والے پر بھی ظلم نہ ہو، ورنہ آپ صرف مزدور کے حقوق بتا رہے ہیں تو دوسرا جو ہے سرمایہ لگانے والا، اس کا کیا قصور ہے؟ کسان کا حق تو آپ نے بتا دیا، لینڈ لارڈ کا کیا قصور ہے؟ تو دونوں چیزیں بتانے والا دین صرف اسلام ہے، اس کے اندر بیلنس کے ساتھ بتایا گیا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو چاہیے کہ جو قانون بتایا گیا، جو شریعت کے احکام اور مسائل ہیں، اس کے مطابق وہ عمل کرے تاکہ ہر جگہ خیر و برکت دیکھنے میں آ سکے۔ آپ کا کوئی سوال؟ جی السلام علیکم وعلیکم شیخ، السلام۔ میرا سوال ہے ریگارڈنگ دی ریسیشن۔ جب ریسیشن ہوتا ہے تب کافی لوگوں کو مطلب نکال دیتے ہیں، تو جن کا مطلب نوٹس بھی نہیں آتی کہ آپ کو نکال رہے ہیں، تو ایسے ہم کیا کرنا چاہیے؟
دیکھیے اگر کہیں ریسیشن ہو جائے یا کہیں تجارت کا نقصان ہو گیا تو اس کی وجہ سے ورکر یا مزدوروں کو کم کر دیا جاتا ہے، تو کیا کرنا چاہیے؟ تو دیکھیے اصل میں اس کا جو تعلق ہے یہ کاروبار اور بزنس کے ساتھ ہے۔ شرعی لحاظ سے آپ اپنے اگریمنٹ کے پابند ہیں، اگریمنٹ کے باہر جو چیزیں ہیں وہ حالات کے اوپر آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے۔ مثلا میں کاروباری ہوں، میری دکان میں اس وقت 3 آدمیوں کی ضرورت ہے مثال کے طور پر، لیکن کچھ ایسے حالات پیدا ہو گئے کہ کاروبار میں ترقی ہوئی تو مجھے 3 سے بڑھ کر کیا کرنا پڑے گا؟ 4 کو رکھنا پڑے گا۔ یا اسی طرح کاروبار میں کوئی مندی آ گئی، اس میں جو ہے ڈیمانڈ کم ہو گیا تو میں 3 کی جگہ کیا کروں گا؟ 2 کو رکھوں گا۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ 3 کو مزدوری کے لیے رکھا ہے اب 3 ہی رہیں، نہیں، اس میں پھر دکاندار کے لیے ظلم اور زیادتی ہوگی کہ اگر میرا کام ہے صرف 2 آدمیوں کا، 3 کو میں رکھوں گا تو 1 آدمی کی ایکسٹرا پیمنٹ کرنی پڑے گی، کہاں سے لا کر کروں گا میں؟ تو اگر آپ جو معاہدہ جو کیا ہے مزدور کا، مثلا آپ کہتے ہیں کہ 6 مہینے کے لیے میں تم کو جاب کی آفر کرتا ہوں، تو 6 مہینے تک تو آپ پابند ہیں کیونکہ آپ نے کانٹریکٹ کیا۔ 6 مہینے کے بعد اب دونوں کے اندر سمجھوتا جو ہوگا اس کے مطابق ہوگا، نہ اس پر ظلم نہ اس پر ظلم۔ باقی ریسیشن کیوں ہوتا ہے یہ تو انٹرنیشنل پلان ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ریسیشن ہوتا ہے، اس کی اپنی تفصیلات الگ ہیں۔ جی اگر کوئی ایسا ایک کانٹریکٹ میں آتا ہے، جیسے کہ 2 سال کا کانٹریکٹ ہے اور اس میں سیلری ایک فکس اماؤنٹ دی جاتی ہے کہ مطلب کانٹریکٹ پر 10,000 روپے سیلری، اگر بیچ میں اگر آتا ہے ریسیشن تو مطلب ایز پر دا کانٹریکٹ تو اس کو 10,000 ملیں گے، بٹ جب ریسیشن آتا ہے تو اس کی سیلری 10 سے 8 یا پھر 6 کر دی جاتی ہے۔ دیکھیے ریسیشن کی وجہ سے سیلری میں فرق پڑے تو یہ سب چیزیں کانٹریکٹ میں طے ہونا چاہیے، اسی لیے بعض جگہوں پر جو کانٹریکٹ ہوتا ہے پہلے سے طے کیا جاتا ہے کہ آپ کی پیمنٹ اس حساب سے مجھے ملے گی، تو اس میں اگر ریسیشن ہو بھی جائے تو کوئی بہت زیادہ فرق اس کو نہیں پڑتا کیونکہ پہلے سے طے کیا ہوا ہے، اور اگر پہلے سے طے نہیں کیا تو دونوں کو بھگتنا ہوگا کہ کبھی کم ہوتا ہے تو کبھی زیادہ بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ مثال کے طور پہ اگر ڈالر کی قیمت ایک دم بڑھ گئی تو مزدور یہ تو نہیں کہے گا کہ بھائی آپ نے تو طے کیا $1,000 مجھے تنخواہ دیں گے اور یہ قیمت ایک دم ہائی ہو گئی تو کم کر دیں تنخواہ، یہ تو نہیں کہے گا، وہ تو کہے گا کہ مجھے 1000 کے 1000 دو۔ اسی طرح اگر اس کی ویلیو کم ہو گئی تو اس کو اٹھانا پڑے گا، پھر جیسے دوسرا فائدہ وہ لے رہا ہے ادھر نقصان اس کو بھگتنا ہوگا۔ دونوں چیزوں میں جیسے میں نے کہا ہر جگہ سرمایہ دار جو ہیں، تاجر جو ہیں، ان کی بھی حقوق کی رعایت کی گئی، لیبر جو ہیں ان کے حقوق کی بھی رعایت کی گئی۔ تو یہ اور اس طرح کے اور بہت سارے مسائل بھی ہیں، سوالات بھی ہیں، لیکن چونکہ ہمارا وقت محدود ہے یہاں پر ہم روکتے ہیں، انشاءاللہ حاضر ہوں گے آئندہ لیکچر میں نئی معلومات کے ساتھ۔ دیکھتے رہیے پروگرام۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق